بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لائیو وتھ فرید کاکڑ میں خوش آمدید. ناظرین، آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی کیا، لیکن سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو دلچسپ خطاب تھا وہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا تھا. ایک تو یہ رومرز جو اسلام آباد کی فضاؤں میں تھے کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے رہی، استعفیٰ دینے کی مخالفت کر رہی، وہ آج واضح ہو گیا. زرداری صاحب نے ایک تو استعفیٰ دینے کی مخالفت کی ہے، اس کے علاوہ جو ان کے بیان بازی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب سے جو مکالمہ ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. تو ایک تو نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر جیل جانا ہے تو سب جاتے ہیں، آپ آئیں اسلام آباد، پاکستان آئیں، مقابلہ کرتے ہیں، مل کر جیل جائیں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کس طرح سے، میں نے تو اپنے جب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت تھی تو ہم نے تنخواہیں بڑھائی، عوام کی، غریبوں کی داد رسی کی. آپ کی حکومت میں وہ سب کچھ نہیں ہوا. تو اور بھی بڑی تلخ باتیں کی جو جس پہ میرے خیال سے آپ سب نے سنی ہوں گی. آج شام سے جو ہے وہ خبریں تمام ٹیلی ویژن سکرینز پر ہیں. پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا بھی مکالمہ ہوا ہے زرداری صاحب سے. انہوں نے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوا آپ کی باتیں سن کے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو ایسے ہی آپ سے ایسی بات کی جیسے میں بختاور یا آصفہ سے کرتا ہوں. تو یہ کہانی کس جانب جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ وہ اگر وہ اسی صورت میں استعفیٰ دیں گے اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے ہیں، نہیں تو استعفیٰ دینے کی مخالفت کر رہے ہیں اور لانگ مارچ کرنے کی تائید تو کر رہے ہیں لیکن دھرنے کی ساتھ میں مخالفت کر رہے ہیں. تو پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ یہ تمام تر صورتحال کہاں جا رہی ہے؟ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے خواجہ شاہد رسول صاحب، سینئر قانون دان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. خواجہ اور جاوید غفاری صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے، سینئر صحافی ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے شروع کرتا ہوں. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا مصلحت ہے؟ اس میں کیا آپ کی سوچ و بچار ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفے نہیں دینے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاکڑ صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اور 2008 کے الیکشن میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ جمہوریت ہی بہترین انتخاب ہے. اب بھی جہاں تک استعفوں کی بات آپ نے فرمایا، دیکھیں 3 مارچ کو 73 سال کی تاریخ کا ایک انہوکا واقعہ ہوا جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے پی ڈی ایم کی کوششوں سے انٹیکٹ رکھتے ہوئے تمام پارٹیز کو اس حکومت کی بنیادیں ہلا دی اور سینٹ کا الیکشن ایک کثیر اور بالکل واضح اکثریت سے میدان مارا اور جیت لیا. اسی طرح چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، آئی واز دیئر. آپ دیکھیں، قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریزائڈنگ آفیسر کا ڈیسیشن تھا وہ بالکل غیر آئینی، غیر قانونی اینڈ اگینسٹ دا نارمز آف دا جسٹس اینڈ اگینسٹ دا ول آف دا پیپل تھا. کہ کیٹاگوریکلی بارہا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلوں میں کہہ چکی کہ انٹینشن آف دا ووٹر کو دیکھا جائے گا. تو انٹینشن آف دا ووٹر تو بہت کلیئر تھی کہ 49 ووٹ سید یوسف رضا گیلانی کو ایز اے چیئرمین سینٹ ہوئے اور 48 ووٹس صادق سنجرانی صاحب کو ہوئے، لیکن 7 ووٹس کو ریجیکٹ کر دیا. وہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ موقف کہ آپ پارلیمنٹ میں یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. آپ نے دیکھا کہ گیلانی صاحب کو باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اکثریت تھی، کچھ لوگوں نے ووٹ درست طریقے سے نہیں بھی ڈالا. اس میں آپ کے اپنی پارٹیز میں بھی اس پر اختلاف ہے. آج بھی اس کا ذکر ہوا کہ آخر کیوں. اسی طرح حیدری صاحب کو تو ووٹ ہی نہیں پڑے. چلیں گیلانی صاحب کا معاملہ کسی اور طرف رکھتے ہیں، حیدری صاحب کو تو ووٹ ہی نہیں پڑا. تو پارلیمنٹ میں وہ جو ایک چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو آپ کو آخر نہیں ملا. دیکھیں الٹیمیٹلی ہم نے پارلیمنٹ میں وہ چیز حاصل کر لینی ہے. یہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب بہت عارضی ہیں. جس دن یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اور کورٹ آف لاء میں یہ بات جائے گی، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں بہت یقین کامل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگینسٹ دا نارمز آف جسٹس ہے کہ ووٹر کی انٹینشن کلیئر ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم ود ان دا پارلیمنٹ جمہوری طریقے سے ہم ان کا مقابلہ ایسے کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ان کا مقابلہ 3 مارچ کو کیا اور 12 مارچ کو کیا.
غفاری صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں مقابلہ کرتے ہیں، آپ بھی آئیں، میں تو ہوں ہی پاکستان میں، دونوں مل کے مقابلہ کرتے ہیں، سب مل کے جیل جائیں گے. یہ ویسے یہ جو لاجک ہے زرداری صاحب کی یہ بالکل درست ہے. نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا نواز شریف صاحب آئیں گے پاکستان، یا آپ کے خیال میں وہ وہیں لندن ہی رہنے کے؟ غفاری صاحب کو کہہ رہا ہوں جی. قادر صاحب، زرداری صاحب نے یہ چوٹ پہلے بھی ماری تھی، آج سے 1.5-2 ماہ پہلے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نواز شریف صاحب لندن جس طرح گئے تھے وہ کبھی نہیں واپس آئیں گے. اور زرداری صاحب نے یہ پتہ بڑا زبردست کھیلا ہے. زرداری صاحب جو بھی ہیں ایک سمجھدار سیاستدان ہے. وہ جب بھی کوئی پتہ یا جب بھی کوئی سیاسی بات کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے وہ کرتے ہیں. اور آج انہوں نے پورے اس کے اندر 11 جماعتوں کے سامنے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ نواز شریف نے آنا نہیں ہے. ہم استعفے کیوں دیں؟ ان کی تو حکومت ہے سندھ کے اندر، وہ مزے لے رہے ہیں اپنی حکومت کے، وہ کیسے چھوڑ دیں؟ نواز شریف صاحب کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ان کے پاس اس وقت پورے پاکستان میں کیا ہے؟ اخلاقی قوت بھی وہ کھو چکے ہیں. اپنا یہ پی ڈی ایم کے الیکشن، یہ جو الیکشن تھے سینٹ کے، انہوں نے ان کو اخلاقی طور پہ بھی ہرا دی ہے. وہ ہر طرح سے تو ہار چکے ہیں. نواز شریف کون سا منہ لے کر واپس پاکستان آئیں گے؟ وہ تو اپنی بیٹی کو بلانے کے چکر میں ہیں. یہ تو اب حکومت پکی ہو رہتی ہے، کتنی دیر پکی رہتی ہے یہ تو وقت بتائے گا. ابھی تک تو عمران خان اخلاقی طور پہ بھی جیتے ہوئے، عمران خان ویسے بھی جیتے ہوئے. اب یہ الیکشن کا جیتنا، یہ اصل میں یہ صرف انہوں نے اس کو تھوڑی ہرایا ہے، پی ڈی ایم کو تھوڑی ہرایا ہے، صرف اور صرف ہرایا تو نواز شریف آ رہا ہے. یوسف رضا گیلانی کا سینیٹر بن جانا ان کے لیے تو جیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی بہترین طریقے سے کھیل رہی ہے. آگے آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. پیپلز پارٹی نواز شریف کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گی. ان کو وہ تو چھوڑ چکی ہے. آج زرداری صاحب کے خطاب سے میرے خیال سے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ وہ پیچھے چھوڑ چکی ہے. نون لیگ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. یہ میرے خیال سے بہت انٹرسٹنگ ہے. ذرا اب سمجھ یعقوب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. سمجھ بھائی یہ بتائیے گا، آپ لوگ آج بہت زیادہ خیر مقدم کر رہے تھے آصف زرداری صاحب کے اس بیان کی کہ آئے نواز شریف صاحب. آپ لوگ کیوں اتنے خوش ہیں، کیوں اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس پاکستان آئیں اور لانگ مارچ میں آ کے شرکت کریں؟ دیکھیں فرید صاحب، پولیٹکس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا شارٹ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی آج کا جو ڈیسیجن ہوا ہے یا جو بھی ان کے، وہ تو ان کے انٹرنل میٹرز ہیں، وہ تو اس پہ کامنٹ کرنا تو ایک سیاسی تجزیہ کے نگار کے طور پہ تو کیا جا سکتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی پوزیشن تو ویسے ہی بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے، اور ہم بھی ماضی میں اتحادوں کا حصہ رہے، اور ہمیں اس بات کا تجربہ ہے کہ اتحاد میں کچھ پوائنٹس کے اوپر تو اتحاد چلا کرتے ہیں. لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ان کی پولیٹیکل میچورٹی کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں یا زرداری صاحب سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست ہو. کیونکہ پیپلز پارٹی سے لاکھ اختلاف صحیح، لاکھ سیاسی اختلاف صحیح، ان پہ بہت سے الزامات صحیح، لیکن ان کی پولیٹیکل میچورٹی اور ان کی جو جمہوری اقدار ہیں وہ ظاہری بات ہے باقیوں سے ہمیشہ اوپر ہے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مریم نواز کا کوئی جذباتی ڈیسیجن جو ہو اس کو زرداری صاحب جذبات میں آگے آن کر جائیں. یہ بات بڑی کلیئر ہے. ظاہر ہے کہ بڑے گھاگ سیاستدان بیٹھے ہیں پی ڈی ایم میں، فضل الرحمان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ بھائی وہ جذباتی طور پہ اسمبلیوں کو یا میدان خالی چھوڑ کے، بظاہر وہ بہتر سمجھتے تھے، اس کا آئینی پہلو بھی بہتر سمجھتے تھے کہ اگر وہ چھوڑ دی جائے، اسمبلی چھوڑ دی جائے تو کل کو دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے، پھر آپ یہ گراؤنڈ بھی لوز کر جائیں گے. تو یہ غلطی ہم نے بھی 2008 میں کی تھی بائیک آؤٹ کر کے. تو اور جب نواز نے بائیک آؤٹ کرنے کی 2008 میں بات کی تھی تو محترمہ نے ان کو کنونس کیا تھا، تب بھی وہ یہی غلطی کر رہے تھے کہ جی میدان کو خالی چھوڑ دیا جائے. حالانکہ وہ سوٹ کرتا تھا پیپلز پارٹی کو، لیکن اس کے باوجود بھی محترمہ نے ان کو کنونس کر لیا تھا اور ان کو میدان میں واپس لائی تھی. تو کئی موقع ایسے ہیں کہ جس میں نون لیگ نے ہمیشہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی اممیچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. آپ ضرور گورنمنٹ سے اختلاف کریں، لانگ مارچ نکالیں، سارا کچھ کریں، لیکن آپ کو جو سیاسی ادراک ہے نا وہ آپ کو بہتر ہونا چاہیے، آپ خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ بات جو نون لیگ ہے وہ بھی بڑی لاجیکل ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا 126 کا دھرنا ہوا، لاکھوں لوگ اس میں شریک تھے، اس طرح طاہر القادری صاحب جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ لے آئے، اور آپ دیکھیں جماعت اسلامی کے دھرنے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں.
لیکن کبھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا 126 دن کا دھرنا دیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے, لیکن پارلیمنٹ میں وہ موجود رہے, پہلے استعفیٰ دیا اور پھر واپس انہوں نے اس کو لیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ استعفیٰ دیں گے تو ہی معاملات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مخالف سمت میں چلیں گی. دیکھیں, ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ یہ جو میڈیا پر پچھلے چند گھنٹوں سے خبر گردش کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی, اتحاد نہیں رہا, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. یہ بڑی پارٹیز, 2-3 بڑی پارٹیز بیٹھی ہیں, 11 پارٹیز ہیں, تو جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ ہر کسی نے بہت کھلے طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور پھر کنسنسس سے اس پر ایک ڈیسیجن آ جانا ہے. زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ 14 سال میں نے جیل کاٹی, 10 سال یوسف رضا گیلانی نے جیل کاٹی اور نکلا کچھ بھی نہیں. اب اگر استعفوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے. جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کے دھرنے کی بات کی, لاکھوں کا مجمع, اس سے مجھے انتہائی ادب کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, چشم فلک نے دیکھا کہ وہ لاکھوں کا مجمع ہرگز نہیں ہوتا تھا. ہاں, یہ ضرور تھا کہ 126 دن تک وہ بیٹھے رہے. لیکن سر, اور انہوں نے, آپ نے بھی اب جلسے کیے ہیں, وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھے. ابھی آپ کے جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, اس میں جتنے لاکھ لوگ تھے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ مومنٹم یہ نہیں کیا کہ آپ لاکھوں لوگ لے کر باہر آ سکیں. دیکھیں, جلسہ اور چیز ہے, دھرنے پر جو سٹنگ ہے, جو دھرنا ہے, اس پر لوگوں کی مستقل تعداد وہ اور ہے. وہ مولانا فضل الرحمان نے لاسٹ ایئر کیا, وہ مولانا صاحب لے کر آئے تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. ہاں, جہاں تک مولانا صاحب آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلا دھرنا آیا, میں نے بٹھایا, اتنے لوگ لے کر آئے, لیکن فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. اس کی دھرنے کی جسٹ یہ ہوتی ہے, اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کروانا ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو تعداد ہے وہ میٹر کم کرتی ہے. ان کا وہ جذبہ اور وہ احتجاج کرنے کا جو طریقہ کار ہے کہ جس میں ایک گملہ نہ ٹوٹے, ایک شیشہ نہ ٹوٹے, ایک پرامن پولیٹیکل پروٹیسٹ اور سٹنگ ہو, اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہوتی ہے. اب ڈفرینس آف اوپینین یہ آ رہی ہے کہ اس میں نون لیگ, مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا خیال یہ ہے کہ ہم پہلے پارلیمنٹ سے استعفے دیں اور اس کے بعد دھرنا کریں. جبکہ ہمارا خیال یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے, جیسے میرے بھائی نے ابھی فرمایا کہ میچورٹی پولیٹیکل ڈیسیشنز میں جو میچورٹی کا لیول ہے وہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ ہے. اور زرداری صاحب نے کوئی بھی غیر منطقی بات نہیں کی کہ ہم اس میدان کو خالی کیسے چھوڑ دیں. دیکھیں, 3 مارچ کو یہ ہاؤس, نیشنل اسمبلی, جس میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, وہ بری طرح ہارے. سینٹ میں بری طرح ہارے, 1 ووٹ سے ہارے, جو عددی اکثریت تھی وہ سینٹ میں چلیں. آپ گیلانی صاحب کے ووٹوں کے پاس آپ کی لاجک ہے, وہ بھی ابھی میرے خیال سے اس کو جب آپ لے کر جائیں گے تبھی پتہ چلے گا. بات یہ کہ ادریس صاحب کو بھی تو ووٹ کم پڑے ہیں اور مرزا افریدی صاحب کو 54 ووٹ پڑے ہیں, وہ آپ کے اپنے ہی لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو. سر, آپ 90s میں جائیں نا, جب قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ڈیفرنٹ ڈیز پر ہوتا تھا, تو جو پارٹی مرکز میں ون کرتی تھی صوبے بھی وہی ون کرتی تھی. پھر امینڈمنٹ ہوئی کہ سیم ڈے میں سیم ایک ووٹر ایک ہی دفعہ میں قومی میں بھی صوبے میں بھی کرے گا. تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب اوپر ریزلٹ اس طرح آیا تو نیچے یہ وہی افراد جنہوں نے وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ غلط کاسٹ کیا, اور پھر جا کے مرزا افریدی صاحب کو جو ہے وہ کون سے افراد تھے, افراد کے بارے میں تو وہ پی ڈی ایم والے ہی ہیں, اس پر نہیں کہا پی ڈی ایم والے ہی ہیں نا. لیکن میں ایک بات صرف جانتا ہوں کہ پی ڈی ایم والے نہیں, بلکہ شاید ان میں سے, چلے اب وہ غفاری صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں, غفاری صاحب بتائیں گے. نام پر سٹیمپ کرنا ان کی انٹینشن کو کلیئر کرتا ہے. وہ اپنی جگہ کے نام پہ سٹیمپ کرنا درست ہے یا نہیں, لیکن نام پہ سٹیمپ کرنے کو غلط قرار دیا گیا, اور وہ یہی 6-8 لوگ جو ہیں انہوں نے جا کے ادریس صاحب کے بجائے مرزا افریدی صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 8 لوگ جو غلط ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہی 7-8 لوگ جو وہاں ووٹ کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, اس میں ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. جب آپ چیئرمین پر اس انداز میں ووٹ ضائع ہوئے تو اختلاف آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ بڑا شکوا کیا, بڑے وہ آج کل وہ خفا بھی ہیں, وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہی ہو رہا ہے.
हैदरी साहब को उन्होंने कहा कि 54 वोट पड़ने चाहिए थे, 51 वोट पड़ने चाहिए थे, 42 पड़े, मिर्ज़ा अफरीदी साहब को 54 पड़ गए। तो ये वोट, एक तो ये बताइएगा दिए किसने, हैदरी साहब को वोट नहीं दिया और मिर्ज़ा अफरीदी साहब को वोट दिया, और पीडीएम के ही लोगों ने वोट जाके मिर्ज़ा अफरीदी साहब को वोट दिया। एक तो उन्होंने ये शिकवा किया, और साथ में उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब आप कहते रहे कि पार्लियामेंट में ये जंग जीती जा सकती है, गिलानी साहब को जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाया जा सकता है, लेकिन देखें क्या हो गया। तो ये एक तो किया किसने, और आगे अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर क्या मुस्तकबिल होगा पीडीएम का? पहली बात आपको याद होगा जब इलेक्शन हो रहा था और इस वक्त वोटिंग का अमल जारी था, तो आप मेरे साथ लाइन पे थे, आपको याद है? आपने मुझे जी गफ्फार साहब, उस वक्त मैंने आपको क्या बताया था कि गिलानी हार गए और मिर्जा साहब जीत गए। आपको याद है ये बात? जी मुझे याद है। उस वक्त तक तो किसी को नहीं पता था ना कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, और साथ ही मैंने आपको लाइन बताई थी कि सादिक संजरानी का किरदार बहुत अच्छा रहा है सेनेट में। एक तो वो चीज, दूसरे नंबर पे नए आने वाले सेनेटर्स जो थे वो भी किसकी तरफ जाएंगे किसी को नहीं पता था। कितने सेनेटर्स थे वो आपको काउंटिंग सबको मुकम्मल पता थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाई बैठे हैं, ये इतने मासूम पीपल्स पार्टी वाले हैं नहीं जितने ये बन जाते हैं जब इनका वक्त आता है। तो यूसुफ गिलानी अगर कौमी असेंबली में जीतते हैं तो ये उसका फखर से कहते हैं कि वो जीत गए, और सेनेट में हारते हैं तो ये उसको ऐसे कहते हैं कि उधर तो मासूम थे, बेचारे थे और इनके साथ हैंड हो गया। और भाई उधर कौमी असेंबली में हैंड किसके साथ हुआ है वो आप नहीं बताते। गफ्फारी साहब ये किया किसने है? 7-8 लोग जिन्होंने हैदरी साहब की बजाय मिर्जा अफरीदी साहब को वोट कर दिया, आपके ख्याल में वो अक्सरियत किस पार्टी से ताल्लुक थी उन सेनेटर्स की? यकीन करें मेरी नजर में वो शरीफ तरीन सेनेटर्स हैं जिन्होंने ये काम किया है। नहीं है कौन? शरीफ तरीन सेनेटर्स हैं, उन्होंने कहा कि यार समझ नहीं आ रही है जो गफ्फारी साहब की आवाज जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्यादा सेनेटर्स वाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा सेनेटर्स वाली, इन्होंने अब्दुल गफूर हैदरी को खड़ा क्यों किया? ये इतने तो एक दूसरे को तो ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके एक दूसरे से भी फायदा लेने की कोशिश करते हैं। भाई ब्लैकमेल कोई नहीं होता, पार्टियां नहीं होती ब्लैकमेल। ये पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हर किसी को अपना अपने नाम चेंज कर देना, सारे इकट्ठे होकर अपने नून शून खत्म करें और कह रहे कि पीडीएम में आगे किसका नाम, कोई अच्छा सही नहीं होगा, कोई मौलाना फजल रहमान की जेजोई फेल नहीं होगी। इतने अच्छे हैं तो फिर एक पेज पे आए ना, ये तो कर नहीं सकते। नहीं, वो हैदरी साहब आज नाराज भी हुए हैं, इजलास से भी चले गए मेरे ख्याल से, वो इस बात पे कि मुझे जो है आपने वोट नहीं दिया, चलें संजानी साहब की बारी आपने गलती की, मेरे बारी तो आपने जाके मिर्जा अफरीदी को वोट डाल दिया। आज उन्होंने भी शिकवा किया और इजलास से गए भी हैं, पीडीएम की जो सदार थी इजलास। उनको शिकवा करना बनता ही नहीं है, उनका शिकवा करना कहाँ से बनता है? उनको पूछे तो सही आपके अपने वोटर कितने थे, ये ना करें कि पीडीएम के कितने वोटर थे। पीडीएम किसी की वो थोड़ी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना नाम है, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उसके सदर उसके आसिफ अली जरदारी हैं, पीटी नून लीग के अपने सदर हैं, अपना। लेकिन गफ्फारी साहब एक इत्तेहाद है, उन्होंने सबकी मर्जी से हैदरी साहब को नॉमिनेट किया गया था, कोई ऐसा तो नहीं हुआ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की इमाम पे ये सब कुछ हुआ। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर ये कहा कि हैदरी साहब हमारे मुश्तरका डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। आप तो पीडीएम की बात कर रहे हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बेस एक बात कर रहा हूँ, ये वो नहीं है कि मैं तजिया कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बेस बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया को सपोर्ट नहीं करता। मैं आपके टीवी पे बैठ के ये बात कह रहा हूँ, आप तो पीडीएम की बात करते हैं, 11 जमातें हैं वो, 11 लोग हैं वो। मैं एक घर के अंदर एक भातीजी की बात कर रहा हूँ आपको, मरियम नवाज ने सख्ती से मना किया हुआ है, मेरे सोशल मीडिया के लोग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बात करते हैं पीडीएम के सेनेटर्स को सपोर्ट करेंगे, मौलाना गफूर हैदरी को जितवाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, अपनी इनकी शनाख्त खराब हो जाएगी, ये कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा समझ भाई ये बताइएगा, अगर पीडीएम में कंसेंसस डेवलप नहीं होते शायद तो उनकी राय भी अलग हो। आज जरदारी साहब ने बहुत एक अच्छे तरीके से खबरदार किया है कि ऐसे फैसले ना करें जिससे हमारी राय जुदा हो। अगर उनकी राय जुदा हो जाती तो आपके लिए तो गुड सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। लेकिन अब सूरत-ए-हाल आपके लिए ज़रा फ्लैट होती जा रही है, तो अब काबीना में भी कोई बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। आप लोग क्या आसानियाँ पैदा करेंगे, या आप भी 5 साल ये गेम खेलते रहेंगे कि ये पीडीएम ने किया, ये नवाज शरीफ ने किया, ये जरदारी ने किया, ये इन्होंने चोरी की, हमारे लिए तो सब कुछ बर्बाद है? आप लोगों के लिए भी कुछ करने के लिए है, कुछ कहने के लिए भी होगा 5 साल बाद? देखिए, आप तो पीडीएम की बात कर रहे हैं ना, पीडीएम तो 11 जमातों के ऊपर यानी कि इत्तेहाद है। अगर एक जमात के अंदर, एक सियासी जमात के अंदर भी, और अगर वो ख़ास तौर पे अगर वो हिज़्ब इख्तिलाफ है और उसमें भी इख्तिलाफात पैदा हो जाए तो भी गवर्नमेंट को सूट ही करता है।
یعنی کہ ان کے اندر جتنے بھی رفٹس رہیں گے، وہ جب تک رفٹس رہیں گے اور گورنمنٹ کرتی رہے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے یا اتحاد ان کا وہ نہیں ہوگا. چاہے وہ جس طرح یہ غفاری صاحب بات کر رہے تھے حمزہ شہباز کی یا مریم نواز کی، وہ تو خیر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان میں اختلافات ہیں، اور وہ اختلافات ہمیشہ جو ہے نا وہ ان کو ایک پیج پہ نہیں لانے دیں گے. وہ وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مقصد اب یہ کہ گورنمنٹ کو کس حد تک دیکھیں. ابھی یہ بات کر رہے ہیں خواجہ شاہد صاحب، تو اگر مورالٹی کی بات کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو 6 ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ووٹ کا جو طریقہ کار بتایا گیا تھا اس میں ان کی جو شکست ہوئی ہے وہ اخلاقی طور پہ تو اس کو نہیں وہ صحیح کہا جا سکتا. ٹیکنیکلی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ ضرور آ رہے ہیں. تو مطلب سیاست میں آپ بھلے ٹیکنیکلی جیت جائیں لیکن کسی کی میجورٹی کو، کیونکہ اکثریت ہوتی ہے اور اکثریت کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. اس کو آپ ڈینائی کر کے اسٹیٹ آف ڈینائل میں تو رہ سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی اگر چیئرمین سینٹ ہمارا منتخب ہو گیا ہے، منتخب ہونے کے بعد جو ہے نا لیجسلیشن میں پرابلم نہیں آئے گی یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج بھی میجورٹی جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کی ہی ہے وہاں پہ. تو اس کے بعد وہ یہی کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، اپوزیشن کو انگیج کر کے سینٹ میں بھی ان کے ساتھ ان کے تعاون کی ضرورت پڑے گی. تو فی الوقت اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میکسیمم ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر ان کے اختلافات بھی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو میکسیمم انگیج کرنا چاہیے. اور آپ کو صرف ان کے اختلافات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. آپ کے پاس میرے خیال سے شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو اتنی سپورٹ ملی ہو جتنی اس دفعہ آپ کو مل رہی ہے. تو آپ کو اب کام بھی کوئی کرنا چاہیے، صرف ان کے پیچھے آپ نہ پڑے. آپ بھی کوئی ایسا کام کریں کہ جب آپ دوبارہ الیکشن میں جائیں تو کچھ کہنے کے لیے ہو. اور صاحب یہ بتائیے گا پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہے؟ مطلب اگر اختلاف اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے سمد بھائی سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے فیصلے نہ کریں جس سے ہماری رائیں جدا ہو، اور 9 پارٹیز ایک جانب، آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو سمجھتی ہے استعفے نہیں دینے چاہیے. اگر اس پوائنٹ پہ آ کے اختلاف ہوتا ہے اور آپ کی رائیں جدا ہوتی تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے پیپلز پارٹی نے اس ملک میں ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں ہماری اعلیٰ قیادت کو پھانسی بھی ہوئی، روڈ پر گولیاں بھی ماری گئیں اور قیدیں بھی کاٹی. یہ ایک ایسا سفر ہے، یہ جہد مسلسل ہے جو ہم مسلسل کرتے رہیں گے اور کرتے آئے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری قیادت پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ سے ہمیں ریزائن نہیں کرنے چاہیے. یہ جدوجہد تو کبھی نہیں رک سکتی، اور ہمارے پاس لاجک ہے. زرداری صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، آپ خود گریں گے. آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ خود ہیں. آپ نے عوام کے لیے کیا کی ہے؟ آپ پیٹرول پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ چینی پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ آٹے پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ عام آدمی کی زندگی کو بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اگر چیئرمین سینٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ود ان پارلیمنٹ رہتے ہوئے جب ہم اپنا مقدمہ لے کر اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں جائیں گے، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، ہم نے ہمیشہ عدالتوں سے اچھی امیدیں رکھی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ عدالتوں نے ہمیں ٹو سم ایکسٹینٹ ریلیف بھی دیا ہے کہ 14 سال آصف علی زرداری کو جیل میں رکھنے کے باوجود کوئی ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ کیس بیسس میں کچھ تھا ہی نہیں. 10 سال یوسف رضا گیلانی کو جیل میں رکھنے کے بعد فائنلی اعلیٰ عدالتوں نے ان کو بری کر دیا، کیونکہ پروسیکیوشن کے پاس میٹیریل تھا ہی نہیں، کیس میں کچھ تھا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی جس طرح میرے بھائی نے فرمایا، بہت پازیٹیو بات کی کہ اکثریت تو کبھی نہیں تبدیل ہو سکتی، اور وہ اگر اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے کہ وہ ووٹ کس طرح مسترد کیے گئے کس طرح مسترد، تو وہ ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتے، وہ کورٹ میں بلاسٹ ہو جائیں گے، اور کورٹ انشاءاللہ تعالیٰ اعلیٰ عدالتیں یہ فیصلہ کریں گی کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی ہوں گے. ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. میں تو پھر بھی مرزا افریدی ہی رہیں گے. جی جس کو اکثریت ہوگی وہی رہیں گے، جس کی اکثریت ہوگی وہی رہیں گے. جہاں تک جدوجہد کی بات ہے، دیکھیں ہم جب اس ملک میں ہم نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، ہم ہاؤس سے باہر ہو کر، پارلیمنٹ سے باہر ہو کر، ریزائن دے کر ہم یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے. ہمارا 2 ٹوک اور واضح موقف ہے، اور اس موقف کے لیے ہمارے پاس دلیلیں ہیں.
ہم نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ قومی اسمبلی میں کریں گے, ہم نے اسلام آباد کی سیٹ سلیکٹ کی, ہم نے آج تک کسی نے سنا تھا کہ اس ملک میں کبھی سینٹ کے الیکشن عام آدمی کو پتا تھا؟ یہاں ٹاک آف دا ٹاؤن جو تھا وہ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے الیکشن تھا, اور دیکھا, چشم فلک نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی حمایت کے ساتھ اس حکومت کے مین قومی اسمبلی کو واضح طور پر شکست دی, اور وہاں پر بھی ووٹ کینسل ہوئے. وہ اس کی کیا وجوہات ہیں, وہ بہت ساری باتیں لمبی ہو جائیں گی, لیکن یہاں پر ووٹ کینسل نہیں ہوئے. میرا جو مقدمہ ہے, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہ جدوجہد ہم کرتے رہیں گے. آخر کمزور بنیادوں پر جو ہے وہ ووٹ ریجیکٹ کیے گئے. غفاری صاحب, صورتحال اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب باہر ہیں, ذرائع صاحب چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, پاکستان لیڈ کریں, لیکن وہ آئیں گے نہیں. جس طرح ان کو باہر بھیجا گیا, جو حالات پیدا کیے گئے اور نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا, جس میں عمران خان صاحب آج بھی خفا ہیں, آج بھی وہ چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ واپس آؤ, آپ کو دیکھوں گا. کیا کوئی ایسے گراؤنڈز بنائے جا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے متوقع ہو؟ آصف علی زرداری صاحب کی ابھی یہ تعریف کر رہے تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی زبردست اور جماعت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا, میں تھوڑا سا ان کو جواب دے دوں کاکڑ صاحب, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے 14 سال جیل کاٹی, 10 سال یوسف رضا گیلانی عدالتوں میں لڑتے رہے, اور وہ بھی بری ہوئے اور وہ بھی بری ہوئے. ان سے ذرا یہ بھی خواجہ صاحب سے پوچھ لیجیے, آپ کے بالکل قریب بیٹھے ہیں, ان کو جیلوں میں کس نے گھسیٹا ہے اور کس نے بھیجا تھا, اور یہ کتنے گھسیٹنے کی باتیں کون کون کرتا رہا ہے, اور یہ جو لاڑکانہ کی اور لاہور کی سڑکوں پر کس کے گھسیٹنے کی بات کی گئی تھی, اور وہ کدھر ہیں سارے کے سارے سیاستدان جو سارے گھسیٹتے تھے, سارے 30 سال سے گھسیٹتے سن رہے ہیں. اب وہ ساری کی ساری محبتیں آپ کے جاگ گئی ہیں. آپ یہ سیدھا کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے استعفوں کے پیچھے بھاگتی ہے کیونکہ وہ تو جماعت پتہ نہیں شاید آخری دفعہ بیٹھی ہوئی ہے حکومت میں, وہ بھی اپنی حکومت کھو بیٹھے, تو بعد میں وہ کریں گے کیا؟ سیدھی بات تو آپ لوگ کرتے نہیں ہیں. سیاستدانوں کو یہی تو مسئلے ہیں, یہ سیدھی بات نہیں کرتے. یوسف رضا گیلانی کا آپ بار بار مثال دے رہے ہیں, قومی اسمبلی میں وہ جیتے ہیں. بھائی قومی اسمبلی میں کم ووٹ تھے تو آپ جیت گئے, تو اس کے اوپر آپ فخر کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اور وہی چیز آپ کو کیا ادھر چیلنج نہیں ہو سکتی اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں؟ آئین کا 69 آرٹیکل جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, اس میں ایوان بالا میں, اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا مجلس شورا میں. آپ کیسے عدالت عظمیٰ سے چیلنج کر رہے ہیں, اور کون کون جائے گا وہ چیلنج کرنے کے لیے؟ آپ کو یاد ہے میمو گیٹ میں کون کون گیا تھا چیلنج کرنے کے لیے؟ کس نے نواز شریف کو اتارا تھا؟ غفاری صاحب, یہ تو یہ جو لاجک آپ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, ماضی میں اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں, ایک دوسرے کے بارے میں یہ سب کچھ کہتے رہے ہیں, یہ تو میرے خیال سے پالیٹکس کا حصہ ہے. ماضی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مستقبل میں بدلتا ہے. سمت بھائی گزر جی, سمت بھائی, میں غفاری صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی سمت بھائی. دیکھیے, میں کامنٹ کرنا چاہوں گا, جب آپ پالیٹکس میں ہسٹوریکل ریفرنس دیتے ہیں, جب آپ کا استدلال اس بات کی پہ بنیاد کرتا ہو کہ جی آپ شروع ہو جائیں پچھلے حوالے دینا, تو پھر کوئی پاکستان میں کوئی پارٹی بچتی نہیں, انکلوڈنگ ہماری جماعت سمیت کوئی پارٹی بچتی نہیں. کیونکہ دیکھیں اس وقت کے حالات, ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک لمبی جنگ لڑی, پھر ایک ایم کیو ایم پاکستان بن گئی, پھر ہم نے وہ ایکسیپٹ کر لیا. جب کوئی ایم کیو ایم پاکستان میں صرف -1 ہی ہوا تھا نا, صرف الطاف سین. تو جہاں پہ یہ کہنا کہ ہم نے ہاں شیخ رشید کو بھی بالکل ایکسیپٹ کیا, کیونکہ پالیٹکس ایک پروسیس کا نام ہے, ایک میچورٹی کا نام ہے. وہ وقت کے ساتھ آج شاہد صاحب نے بات کی, آج انہوں نے عدالتوں کی حق میں بات کی. اب یہی وہ عدالتیں تھیں جو کہ جس پہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ گلا رہتا تھا. یہ ایک پولیٹیکل میچورٹی آئی نا, کہ ہمیشہ گلا رہتا تھا کہ جوڈیشل مرڈر ہوا, بالکل ہوا بھٹو صاحب کا, کون نہیں اس بات سے انکار کر سکتا. پھر جب بے نظیر کی گورنمنٹ کو صدر اسحاق خان نے گھر بھیجا, جب انہوں نے ریمانڈی کے لیے انہوں نے عدالتوں سے چاہا ریلیف, تو ان کو عدالتوں نے مسترد کر دیا. تو اس کے بعد جب نواز شریف نے ریلیف مانگا, جب ان کی حکومت مسترد ہوئی, تو وہ 11 جو رکنی بینچ تھا, 11 رکنی بینچ میں صرف ایک جج تھا جس نے نواز شریف کی بحالی کی مخالفت اس بنیاد کے اوپر کی تھی. اس ہم نے کامنٹ میں جسٹس سجاد علی شاہ نے لکھا تھا کہ کیونکہ پچھلی حکومت پنجابی ہونے کی وجہ سے بحال ہوئی, اس میں سندھی ہونے کی وجہ سے, یہ انہوں نے یہ اس میں کامنٹ کیا کہ میں اس حکومت کی بحالی کا اس لیے میں قائل نہیں ہوں کیونکہ پچھلے کے ساتھ عدالتوں میں بھی یہ کارڈ کھیلے جاتے تھے سندھی پنجابی کا. آج یہ ایک جمہوریت کا حسن ہی ہے نا کہ آج پیپلز پارٹی کو گلا نہیں ہے اس سے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آج ہم جس سمت کم از کم ہم پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ جی پہلی جو 5 سال کمپلیٹ کیے پیپلز پارٹی نے کیے, پھر نون لیگ نے کیے, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی آئی.
اب ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ کم از کم حکومت کو ٹاپل ڈاؤن نہ کرنے کی کوشش کریں, یہ پارلیمنٹ کو 5 سال پورے ہونے دیں, باقی اختلاف اپنی جگہ, جتنی لڑائیاں انہوں نے لڑنی ہیں وہ چاہے فلور آف دا ہاؤس پہ لڑیں, احتجاج ان کا کہ وہ احتجاج کا کے کریں, وہ کرتے ہیں. غفاری صاحب بات جاتا ہوں کہ بات جو ہے وہ بیچ میں رہ گئی. غفاری صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے کہ جو گراؤنڈ بنائے گئے, جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ایک راستہ دیا گیا اور نواز شریف صاحب باہر گئے بیماری کا بہانہ کر کے, ایسے گراؤنڈ بنائے جا سکتے ہیں؟ واپسی کی کوئی توقع ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ اس دور میں کچھ ہو سکے گا. عمران خان جس طرح کوشش کر رہے ہیں اکانومی سے لڑنے کی, باقی چیزوں سے لڑنے کی, جس طرح یہ خود پی ڈی ایم ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, میں تو اس کو ترقی میں بھی رکاوٹ کہتا ہوں کہ بھائی آپ تھوڑا سا صبر بھی کر لیا کریں, تحمل بھی کر لیں کہ اگر وہ بیچارہ کوشش کر ہی رہا ہے, وہ خود تو اکیلا تو کرپٹ نہیں ہے نا, اگر اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں جی ٹیم وہی ہے, تو وہ ٹیم کہاں سے لائے؟ وہ فرشتے تو نہیں پکڑ کے لا سکتا نا. آپ کو اعتراض کس چیز پہ ہے؟ اچھا یہ تو یہ لوگ کہتے ہی نہیں رہے نا غفاری صاحب, وہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بھاشن دیتے تھے کہ یہ سب چور ہیں, ڈاکو ہیں. حفیظ شیخ کے بارے میں شیرین مزاری صاحبہ کے جو ٹویٹس ہیں وہ سب کے سامنے, یہ تو پی ٹی آئی والے کہتے رہے ہیں. آپ 5 سال مکمل کریں, اپنا کام چلائیں اور عوام کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئیں, لیکن دن بدن مشکلات ہیں, تو اس طرح سے تو نہیں چل سکتا نا معاملہ. سر عمران خان کے لیے مشکل ہے میاں نواز شریف کو واپس لانا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو لا سکتے ہیں, بلکہ وہ تو نہیں لا سکتے. نواز شریف خود واپس آئیں گے؟ خود تو نہیں آتے نا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنے وہ دانے ہوتے ہیں, اتنے پانی ہوتا تو وہ جاتے ہی کیوں؟ ادھر بیٹھ کے لڑتے نا. پھر آپ میں تپڑ ہوتا تو آپ ادھر بیٹھ کے لڑتے. آپ نے خود نہیں آنا انہوں نے. یہ تو کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں بیٹی کو بھی لے جاؤں, باقی بھی ایک ایک کر کے لے جاؤں, اور کسی طرح سے ٹرائی کر کے. شہباز شریف اکیلا رہ جائے گا مجھے تو لگتا ہے, جس طرح بیچارے کو بھیجا ہے انہوں نے. شہباز شریف تو پھنس گیا نا, وہ ادھر آ کے تو وہ دوبارہ وہی جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے. حمزہ شہباز کبھی ضمانت میں کبھی اندر, تو باہر بیٹھے ہیں خود میاں صاحب بڑے ہیں نا, انہوں نے کہا میں پہلے باہر بیٹھ جاتا ہوں. شہباز شریف کو پھنسا کے واپس بھیج دیا بیچارہ. وہ بھی آپ کہتا ہوگا کہ اچھا بھلا میں باہر بیٹھا ہوا تھا لندن میں, سڑکیں ناپتا تھا, کہیں بھاگتا چھوڑتا تھا, ٹوپی پہن کے میں ادھر ادھر پھرتا چوتا رہتا تھا, ادھر آ کے دوبارہ بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ تو ان کو بددعا کر رہا ہوگا میاں صاحب بڑے کو کہ مجھے کیسے پھنسا دیا, اور خود باہر بیٹھا موج کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو اور آئیں گے بھی نہیں. لیکن میرا خیال غفاری صاحب کہہ رہے ہیں آئیں گے بھی نہیں, اور لگ بھی یہی رہا. اگر وہ انہوں نے آنا ہوتا تو شاید وہ جاتے نا. تو اگر وہ آئیں گے اور سیدھے جیل میں جائیں گے تو آپ کو کیا فائدہ؟ آپ معاملات کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں جی, احمد فراز نے کہا تھا کہ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا, ورنہ ہم بھی پا بجولاں ہی سہی ناچتے گاتے آتے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا موقف یہ ہے, پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ یہ انسانوں کی بستی ہے, یہ یہاں جمہوریت ہے, یہاں ڈیموکریسی ہے. جمہوریت کی روح یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے فریم میں رہ کر کام کرے. آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ عوام کو چھوڑ دیں, آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. ہلکی سی جھلک آپ نے دیکھی فری اینڈ فیئر الیکشن کی, آپ نے ہلکی سی جھلک دیکھی کہ قومی اسمبلی میں اب بھی ریسنٹلی سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا. آپ نے ڈسکا میں دیکھا کیا ہوا, آپ نے نوشہرہ میں دیکھا کیا ہوا, آپ نے بائی الیکشنز میں دیکھا کہ جب پیپل کو عوام کو یہ میسج گیا کہ یہ نیوٹرل ہے, وکٹ نیوٹرل ہے, تو اس وقت جو عوام کا فیصلہ آیا وہ جمہوری قوتوں کے حق میں آیا. وہ نون کو آئے, وہ پیپلز پارٹی کو آئے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آئے, وہ کسی کو آئے, عوام کو ان کا اپنا فیصلہ کرنے دیں. اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب نیوٹرل الیکشن ہوئے, عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے. یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان کو کس لیے 5 سال پورے کرنے دیے جائیں؟ کیا عام آدمی کی زندگی تبدیل ہوئی ہے؟ آپ روک بھی تو نہیں سکتے نا. نہیں, ہم روک رہے ہیں. آپ کس طرح روک رہے ہیں؟ ہم توازن, پارلیمنٹ سے آپ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں, پارلیمنٹ کو آپ چلنے دے رہے ہیں. استعفیٰ دینے سے وہ رک جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی صاحب, پارلیمنٹ میں استعفیٰ دینے سے وہ رک جائے گا؟ قطعاً نہیں. ہم نے ان کو مرکز میں ان کو شکست دے کر قومی اسمبلی میں ہم نے ان کی جو رفتار تھی ہم نے اس کو واپس کوشش کی کہ یہ اپنے فریم میں آئیں. اب جب چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی تو بیلنس ہوگا. دیکھیں اپوزیشن کی جسٹ کیا ہے, اپوزیشن کی روح کیا ہے, اپوزیشن کا کسی بھی ملک میں کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے پالیسیز پر تنقید کرتی ہے فار دا ویلفیئر آف دا پیپل آف دا کنٹری. ہم یہی کر رہے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں, آپ آٹے کی قیمت دیکھیں, آپ گھی کی قیمت دیکھیں, مہنگائی بھی بات. سوال پوچھوں گا غفاری صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے.
میں بس 15 سیکنڈ کا انپٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ آج ڈسکا والے کیس کی سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی اور جسٹس عمر عطا بندیال کی یہ ریمارکس تھے کہ میرے بچے جب 2018 کے الیکشن میں ووٹ ڈال کے آئے تو انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بہت زبردست ماحول تھا کیونکہ وہاں پر پاک فوج سیکیورٹی دے رہی تھی, اور ڈسکا کے اندر آپ نے پاک فوج نہیں بھیجی تو یہ الیکشن کا اس کے اندر کمیشن کا خراب ہوا ہے اس سے سلسلہ. اگر وہاں پر اس دفعہ بھی فوج ہوتی تو شاید غفاری صاحب پی ٹی آئی نے کل وزران نے وفاقی وزران نے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کر دیا. آپ کی رپورٹ جو ہے نا ہر جگہ آ جائے تو آپ کو زیادہ اچھی لگے گی. جی سمجھ بھائی, میں کہہ رہا ہوں غفاری صاحب کو فوج ہر جگہ زیادہ اچھی لگے گی اگر صدر بھی وردی میں بن جائے. میں اسی بات پہ حیران ہو رہا ہوں. غفاری صاحب ہمارے سینئر, بہت سینئر غفاری صاحب ہیں. اس وقت اتنی جتنی آپ کو اچھی لگے اتنی مجھے اچھی نہیں لگ سکتی. نہیں ویسے دل میں سب وہی سوچ رہے ہیں میرے خیال سے جو غفاری صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں ایسا ہم نہیں سوچ رہے, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کے عوام کو آپ بیلنس وکٹ دیں, نیوٹرل ہونا ہر ادارہ ثابت کرے. الیکشن کمیشن نے اگر آپ کو پتہ ہے میں نے وہ پٹیشنز کی ہیں جو یوسف رضا گیلانی کے خلاف کرتے ہوئے انہوں نے سینٹ کے الیکشن پر جو اعتراضات داخل کیے تھے. یعنی سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دا نیب ریفرنسز کسی کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. جو ایز اے پرائم منسٹر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی 2018 کا الیکشن انہوں نے کانٹیسٹ کر لیا, سپریم کورٹ آف پاکستان تک لے کر آئے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ورڈکٹ دیا کہ یہ اہل ہیں, اور اب اس حکومت کو یاد آ گئے ہیں وہ سارے اعتراضات. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, عوام کی فلاح و بھلائی کے لیے کام ہونا چاہیے. غفاری صاحب آپ سے مختصراً مجھے آپ کے کمنٹس آئیے اس بات پہ, پھر میں سمجھ بھائی کی طرف جاؤں گا. پی ڈی ایم کو حکومت کے لیے موجودہ سیٹ اپ کے لیے بغیر -1 ہوئے, بغیر کسی بڑی تبدیلی کے, یہ جو صورتحال چل رہی ہے, موجودہ پی ڈی ایم, موجودہ حکومت اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے, اس کے لیے کہیں دور بھی کوئی خطرہ ہے, خطرہ بن سکتی ہے پی ڈی ایم اس حکومت کے لیے, اس سیٹ اپ کے لیے؟ پی ڈی ایم صرف اور صرف اپنے لیے خطرہ بن سکتی ہے. یہ جو 11 جماعتیں ہیں نا, یہ خود کٹھی رہ جائیں نا, سمجھ لیں یہ بھی ان کی کامیابی ہے. مجھے تو یہ کٹھی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ان کا ایک دن بھی آپ کوئی سا جلسہ دیکھیں, کوئی سا دیکھیں, ان کے 11 اگر سپیچز ہوں گی نا تو ہر بندے کا متن علیحدہ ہوگا. میں سوال کر رہا تھا راجہ پرویز صاحب اور شاہد خاقان عباسی تھے اس پریس کانفرنس میں, دونوں رہنما تھے. سوال میں نے ایک ہی کیا, میں نے کہا جواب آپ دونوں نے دینا ہے. یقین کر لیں دونوں کے جواب ڈفرینٹ تھے. یہ کمال کرتے ہیں. خواجہ صاحب تو بہت معصوم آدمی ہے, یقین کریں ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے, اتنے معصوم ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بار یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو ہوا وہ بالکل فیئر تھا. بھائی ادھر بھی تو 2 نمبری ہوئی ہے نا. آپ سمجھ لیں کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بجائے پی ٹی آئی جیت جاتی تو پھر آپ لوگوں کو کتنا پرابلم ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں وہ تو یہی الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے جیتنا تو پی ٹی آئی جیت گئی. سمجھ بھائی کو رسپونڈ کرنے دیں. کیا 2 نمبری ہوئی غفاری صاحب یہ بتائیں, آپ سینئر صحافی ہیں, کیا 2 سمجھ بھائی کو ذرا رسپونڈ کرنے دیں. جی سمجھ بھائی, قومی اسمبلی میں کوئی بھی ممبر جب خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے جائے گا تو وہ اس کا ثوابدید ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتا ہے, یہ اس کا ثوابدید ہے. گو کہ وہ ہمارے اگینسٹ گیا. ہم کیوں چاہتے تھے, ہم یہ چاہتے تھے کہ جب وہ خفیہ بیلٹنگ ختم ہوگی تو آئیڈینٹیفائی ہو سکے گا, لیکن عدالت نے یہ تو نہیں ہے وہ تو اس کے ثوابدید پہ رہا. ٹھیک ہے, لیکن ہم عدالتوں کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جب عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو عدالتوں نے, یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ نے آج تک کسی لیڈر کو, کسی سیاسی قائد کو عدالتی فیصلوں سے آپ اس کو دفن نہیں کر سکے. بھٹو سے لے کے کوئی بھی لیڈر ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہو, پی ٹی آئی سے ہو, کہیں سے بھی ہو, آپ عدالتی فیصلوں سے عدالتیں جو فیسیلیٹیٹر کا کام کرتی ہیں اس سے کسی لیڈر کو آپ نہیں ڈسکوالیفائی کر دیں, جو مرضی کر دیں, لیکن آپ اس کو منع نہیں کر سکتے, سیاست سے -1 نہیں کر سکتے. وہ عدالتی فیصلے ہوں, وہ نیب کے فیصلے ہوں یا کوئی بھی ہو. آپ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو. بڑی تبدیلی کابینہ میں کوئی تبدیلی متوقع ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ تو ایک روٹین بزنس ہوتا ہے, کچھ پہلے بھی ہوئی ہیں, کچھ اس کے بعد بھی متوقع ہوتی ہیں اس کے بعد, کیونکہ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ سینٹ کے بعد کچھ تبدیلیاں ہوں گی. ٹھیک ہے غفاری صاحب, کوئی ایسی تبدیلی ہوگی کیونکہ لوگوں کی زندگی میں بھی آسانیاں ہیں, بڑی مشکلات ہیں, دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے. جی غفاری صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی بولیے گا. میں نے کہا کہ کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے جس سے عوام کی بھی زندگی میں کوئی آسانی ہو.
इंशाअल्लाह काकड़ साहब ये अगले 2 साल 2.5 साल जो है ना, ये नहीं कि मैं समाज साहब सामने बैठे हुए तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव ही देखता हूँ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ग्रो करेगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह पॉजिटिव तरक्की करेगा। इसके बावजूद के 11 सियासी जमातों से उनका सामना होगा, और मैं 11 नहीं गिनता होता, मैं 12 गिनता होता हूँ। इंडिया भी हमें नहीं चाहता आगे जाना, और ये 11 सियासी जमातें भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान 11 जमातें आप हैं और एक गफारी साहब ने इंडिया को भी शामिल कर दिया। मैं अब गफारी लास्ट साहब कमेंट चाहिए जी। सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं इंतहाई एहतराम के साथ इनके साथ, मुझे इन्होंने मासूम भी डिक्लेयर कर दिया है, तो मेरी मासूमाना बात यही है, को मासूमाना कमेंट दे दे। बिल्कुल मासूमाना कमेंट ये हैं कि खुदारा इस मुल्क के अवाम पर रहम करें, ठीक, इस मुल्क के अवाम पर रहम करें। ठीक है जी। नॉन इश्यूज को ऊपर ना लेकर आए, इश्यूज को लेकर आए चाहिए, और बाकी जो और बैलेंस क्रिएट करें। आप कंटेनर से नीचे उतर आएँ, आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मनसब दिया है, आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप आम आदमी के बारे में सोचें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी। आप वो 1 करोड़ नौकरियां हमें दे दें, 50 लाख घर हमें दे दें, ये नहीं दे सकते तो कम से कम जो आपने महंगाई देखें, ग्रोथ रेट कहाँ पर है। मुझे तो हैरत होती है कि ये किस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं उसको, इमरान खान को, उसकी गवर्नमेंट को, किस तरीके से। ग्रोथ रेट आपका कहाँ पर है? आपको पता है कि 1 पॉइंट अगर ग्रोथ रेट कम होगा तो 25 लाख लोग बेरोजगार होंगे। इन्होंने बेरोजगारी के अलावा अब तक क्या डिलीवर की है? इतना शरफ के दौरे हुकूमत में भी फौज के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान कर रहा है। आपका शुक्रिया, ख्वाजा शाहिद रसूल साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल समद याकूब साहब आपका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।